آج ہم بات کریں گے کہ اسپرچویلٹی ہماری میرڈ لائف میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک مسلم کی زندگی میں میرج کا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس خوبصورت رشتے میں جڑیں، اور شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس میں دونوں اسپاؤسز مل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے، اور یقیناً میں اپنی بیوی اور اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں۔ اس کی روشنی میں میل اسپاؤسز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ایز اے ہسبینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور اس بہترین اگزامپل سے وہ سیکھیں گے کہ انہیں اپنی وائف سے کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے اور اپنی فیملیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف وائفز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک عورت روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی چیسٹٹی یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے بھی چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ زیادہ تر انڈیویجولز اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو اتنی توجہ نہیں دیتے کہ اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ فیوچر کے لیے وہ کیا ایموشنل ڈپازٹس کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں اپنے اسپاؤسز کو خوش رکھنے کے گول کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلی بیسس پر ایفرٹس کرتے رہیں۔ عبادت کرنا صرف نماز اور قرآن پڑھنا یا مسجد جانے تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوگا، اور یہی مضبوط تعلق زندگی میں آنے والے ٹیسٹس یا آزمائشوں میں آپ کو اسٹرانگ اور ثابت قدم رکھتا ہے، اور نا امیدی اور ڈپریشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ انڈیویجولز جو اپنی شادی سے پہلے اسپرچولی ایکٹیو ہوتے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر شادی ہوتے ہی اس روٹین کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اس نئی زندگی میں آنے والے ٹیسٹس میں وہ بہت جلدی نا امیدی اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ انڈیویجولز جن کا یہ اسٹرانگ اسپرچول کنیکشن جاری رہتا ہے، وہ اپنی میرڈ لائف کے ہر طرح کے ایشوز، چاہے وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کے ہوں، ان لاز سے ریلیٹڈ ہوں، یا پھر فائنینشیل پرابلمز ہوں، ان سب کو وہ ہمت کے ساتھ فیس کر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ ان کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی بہت بہتر ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ جب یہ موٹیو ہمارے سامنے ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اسپاؤس کا ہمارے ساتھ بیہیویئر کتنا غلط ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل کا خود اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا، بلکہ اس کے بیڈ بیہیویئر کے ری ایکشن میں ہم اپنا بڑا پن دکھاتے ہوئے اسے معاف کر کے اپنا فوکس اس پر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ خوش ہو۔ تو ہمارا فوکس اس بات کی طرف ہو جائے گا کہ ہمارا اپنے اسپاؤس کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ اعلیٰ مقصد یا ہائر پرپس ہماری سوچ مکمل طور پہ تبدیل کر دے گا، اور اپنے اسپاؤس کی طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ لونگ اینڈ فورگیونگ ہو جائے گا، اور ہم بہت بہتر انداز سے اپنی ری ایکشنز کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ ایز اے ریزلٹ وہ جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہوگا، آپ کا اچھا رویہ دیکھ کر اس کے بیہیویئر میں بھی بہتری کی طرف چینج آنے لگے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے الٹیمیٹ گول پر توجہ رکھیں۔ آپ اپنی میرڈ لائف کی روزانہ کی زندگی کے چیلنجز کو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ جب ایک انڈیویجول اللہ تعالیٰ سے اسپرچولی کنیکٹڈ نہیں ہوتا تو اس کا فوکس صرف اپنی نیڈس پر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روڈ اور سیلفش بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی نیڈس پوری نہیں ہوتی
تو اس فرسٹریشن کا اظہار وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر غصہ دکھا کر، چیخ و پکار کر کے یا غلط عادتوں میں پڑھ کے نکالتا ہے، اور اپنے ان نیگیٹو ایکشنز کو مختلف ایکسکیوزز کے ذریعے جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس اسپریچول رہنمائی نہیں ہوتی، وہ اپنے ایموشنز اور سرکمسٹانسز کے دعویدار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ ہونا یا اکاؤنٹیبل ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو اگر انڈیویجولز کو اپنے ارد گرد پائے جانے والی ٹیمپٹیشنز، انگزائٹی یا پھر اینگر سے ڈیل کرنے کے لیے یا ریاکشنز شو کرنے کے لیے اسپریچول یا مورل گائیڈنس نہ ملے تو وہ لالچی، خود غرض اور مین ہو جاتے ہیں۔ بہت سے انڈیویجولز کو میرڈ لائف میں ایک بد مزاج، پیسمسٹک، شکی یا پھر کسی ایموشنل یا سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار اسپاؤس امتحان کے طور پر ملتا ہے، اور اس کا سارا دن ٹینشن، فرسٹریشن اور لڑائی جھگڑے میں گزرتا ہے۔ اگر سیویئر قسم کی سائیکولوجیکل، ایموشنل یا فزیکل ابیوز کا سامنا ہے تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں، کیونکہ صبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے یہ تمام زیادتیاں برداشت کرتے رہیں۔ اگر آپ کسی فزیکل اور وربل ابیوز سے گزر رہے ہیں تو اس پر خاموش رہنا صبر نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو اکیلے پالنا ابیوزو ماحول میں پالنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی حکمت کے تحت اس شادی کو قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اپنی سوچ کو ریفریم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹنے کی، اور اپنے اسپاؤس کو ایک اجر میکنگ مشین سمجھتے ہوئے اپنے اسپاؤس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر پر فوکس کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ پر فوکس کریں۔ اور ایک مشورہ اور ہم آپ کو دیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو اینڈ ہیلدی ایکٹیویٹی میں بزی کر لیں۔ آپ کے اچیومنٹ سے ملنے والی سینس آف فلفلمنٹ اینڈ سینس آف سیٹسفیکشن آپ کا فوکس اپنے اسپاؤس کے بیڈ بیہیویئر سے ہٹانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لائف کوچنگ فار سول سسٹرز کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہر نیو ویڈیو کے ریلیز ہونے پر نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ lifecoachingsoulsisters.com پر جا کر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔